اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 وقال الشیطان ابلیس شیطان نے کہا یعنی کہے گا ابلیس لما قضی الامر جبکہ امر کر دیا گیا یعنی فیصلہ کر دیا گیا اور داخل کیا گیا جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو آگ میں وجتمعوا علیہ اور اس پر جمع ہو گئے کون دوزخ والے پورے کے پورے کہاں پر جمع ہو گئے بھائی آگ میں جمع ہو گئے نہیں آگ میں نہیں شیطان پر جمع ہوئے تھے وہ سب جا کے جو ہے شیطان سے اپنا گلا شکوہ بول رہے ہیں شیطان کے پاس جمع ہوئے ان اللہ وعدکم تو اس وقت شیطان نے جواب دیا جا کے شیطان کو شکایت کریں گے نا بھائی تیری وجہ سے جو آج ہم برا ہو گئے پریشان ہو گئے فلاں چنا تو ان شیطان جواب دے رہا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ بعث کا اور جزا کا فصدقکم تو اس نے تم سے وعدہ کیا سچ کہا اور میں نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ ہونے والا نہیں ہے فاخلفتکم تو پھر میں نے تم کو خلاف کیا یعنی جو وعدہ میں نے کیا اس وعدے کی خلاف ورزی میں نے کی اور نہیں ہے میرے لیے تم پر کوئی دلیل نہیں تھی وما کان لی علیکم من سلطان نہیں تھی میرے لیے تم پر کوئی دلیل یعنی کوئی قوت یا سلطان بول کے کیا مراد ہے زور قوت قوت و قدرت اقہرکم علی متابعتی کہ میں تم کو جو ہے جبر کروں میرے اتباع کرنے پر ایسا کچھ تھا کیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اللہ کا ایک وعدہ تھا میرا ایک وعدہ تھا اللہ یہاں پہ لیکن مراد ہے لیکن میں نے تم کو جو ہے بلایا تھا تم نے مجھے قبول کر لیا یعنی میرے بلانے کو قبول کر لیا فلا تلومونی تم میرے اوپر ملامت مت کرو ولوموا انفسکم تم اپنے آپ پر ملامت کر لو علی اجابتی میرے جواب دینے پر سمجھ میں آ گیا نا صاحب ما انا بمصرخکم نہیں ہوں میں تم سے جو ہے تمہاری مدد کرنے والا مصرخ اصرخہ کے اصل معنی ہوتے ہیں صرخ اصرخ کے معنی چیخنا یہاں پر کیا معلوم ہے مصرخکم مدد کرنے کے معنی میں ہے چیخے تو کوئی مدد کو پہنچتا نہیں پہنچتا تو اسی سے جو ہے اس کے معنی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی عذاب سے بچانے والا بولے ایسا ٹھیک ہے وما انتم بمصرخیہ اور تم نہیں ہو مجھے بچانے والے یا مصرخیہ بھی استعمال ہوا ہے خیہ نہیں مصرخی استعمال ہوا ہے مصرخیہ بھی استعمال ہوا ہے سمجھ میں آیا نا یا کے فتحے کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی دونوں بھی استعمال ہوا ہے مصرخی بھی ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس وقت کیا ہوتا ہے مصرخی ہو جاتا ہے خالی مصرخی اور تم جو ہے مدد کرنے والے نہیں ہو مصرخی نہ ہوتا اتج مدد کرنے والے نہیں ہو مصرخی نہ یا سے مصرخیہ ہوتا ہے میری مدد کرنے والے نہیں ہو یہ مطلب انی کو سمجھ میں آ گیا نا انی کفرت بے شک میں نے انکار کر دیا اس کا جو تم نے مجھے شریک کیا تھا کیا مطلب بِإِشْرَاكِكُمْ إِيَّايَ مَعَ اللَّهِ تم نے اللہ کے ساتھ جو مجھے شریک کیا تھا نا میں اس کا انکار کرتا ہوں میں تم کو ایسا بولا ہی نہیں شریک کرو کر کے میں نے بولا ہی نہیں اس سے پہلے دنیا میں بھی میں نے جو ہے انکار کر دیا تھا قال تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان الظالمین الکافرین کہ بے شک ظالم لوگ جو ہیں کافر لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے عذاب درد دینے والا اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ رہیں گے یہ حال مقدرۃ یعنی یہاں پر حال مقدر رہے گا کیا مطلب معلوم ہے جنات تجری من تحتها الانہار مقدرین خالدین مقدرین حال مقدرۃ یہ مقدر جو رہیں گا مقدرین اس کا یہ حال رہیں گا اس کا یہ حال رہیں گا خالدین کس کا حال رہیں گا بھائی مقدرین کا حال رہیں گا یعنی جنہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ مطلب ہے سمجھ میں آ گیا نا فیہا باذن ربہم اس میں ان کے رب کے حکم سے تحیتہم فیہا اس میں ان کا تحیہ ہوگا تحیہ مطلب یہ کہ ملاقات کی گفتگو ملاقات میں جو گفتگو کی جاتی ہے جس کو سلام بولتے ہیں ہم لوگ تو اس میں ان کا تقیہ ہوگا تحیہ ہوگا اللہ کی جانب سے اور فرشتوں کی جانب سے وہ فیما بینہم اور آپس میں سلام کیا تحیہ رہے گا وقت ملاقات سلام رہے گا تو اسی سے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر السلام علیکم ہے اور جنت میں سلام علیکم ہے ہو سکتا ہے الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا کیسے اللہ نے بیان کیا ہے مثال اور اسی کا بدل ہے یہ کلمۃ یعنی ایک کلمہ جو کہ پاکیزہ ہے کون سا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے جیسا کہ پاکیزہ درخت ہے کون سا درخت ہے وہ یہ نخلہ کھجور کا درخت اصلها ثابت اس کی جڑیں ثابت ہے یعنی گڑی ہوئی ہے زمین میں وہ فرعها اور اس کی شاخ یعنی اس کی ٹہنی آسمان میں ہے تو اتی
لاتا ہے وہ یعنی دیتا ہے اپنا پھل، اکولہا ثمرہا، ہر ہر وقت، ہر وقت مطلب ہمیشہ اس کا پھل آتا رہتا ہے کھجور کا، باذن ربیہ، اس کے رب کے حکم سے یعنی اس کے ارادے سے۔ اسی طرح ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے جو ثابت ہے مومن کے دل میں، اور اس کا عمل چڑھتا ہے آسمان کی طرف، اور وَيَنَالُهُ بَرَكَتُهُ وَثَوَابُهُ كُلَّ وَقْتٍ، اور اس کو پہنچتا ہے اس کو پہنچتی ہے اس کی برکت اور اس کا ثواب ہر وقت میں، جس کو اس بندے کو وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے یعنی یبین، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ جو ہے یتذکرون، وعظ حاصل کریں، پھر وہ ایمان لائیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور برے کلمے کی مثال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ کفر کا کلمہ ہے، جیسا کہ خبیث درخت ہے، یل حنزلہ، وہی حنزلہ کا درخت ہے، اندرائن کا، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ جو تست، جس کو اکھاڑ لیا گیا ہے زمین کے اوپر اوپر سے ہی، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہے کانٹے دار جو پھل ہوتے ہیں ان کے، کیا مطلب ہے بھائی؟ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، یعنی مستقر نہیں ہے، ثبات نہیں ہے۔ کذالک کلمۃ الکفر، اسی طرح ہوگا کفر کا کلمہ، لا ثبات لہا ولا فرع، نہ اس کو کوئی جڑیں ہیں جو ثابت ہو، اور نہ کوئی شاخیں ہیں اور نہ برکت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ جماتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قول کے ذریعے۔ کیا ثابت قول ہے؟ کلمہ توحید کے ذریعے ان کو جماتا ہے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، ای قبر میں بھی۔ کیا مطلب؟ یہاں آخرت میں جماتا ہے کا مطلب ہے کہ قبر میں جماتا ہے، مفسر کر رہے ہیں ترجمہ، جب کہ ان سے دو فرشتے سوال کریں گے ان کے رب کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے نبی کے بارے میں، فیجیبون بالصواب، تو یہ لوگ ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے، جیسا کہ شیخین کی حدیث میں ہے۔ تو اللہ تبارک و دنیا میں بھی جمع کر رکھا اور قبر میں بھی جمع کر رکھا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کافروں کو، کہ وہ نہیں پائیں گے جواب کے لیے کوئی ٹھیک بات، بلکہ وہ کہیں گے لا ندری، ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کیا ہے وہ، رسول کے بارے میں تو نہیں معلوم، دین کے بارے میں نہیں معلوم، ایسا اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ایسا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تنظر الى الذين بدلوا نعمت اللہ، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، یعنی اس کا شکر کو کفر سے بدل دیا۔ ہم کفار قریش، وہ کافر ہیں قریش کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو کتنی بڑی نعمتیں دی تھی، تو شکر کرنا چاہیے تھا، چونکہ جب انہوں نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا۔ وَأَحَلُّوا، انزلوا، اور وہ لوگ اتاریں گے، انزلوا قومہم، اپنی قوم کو اتاریں گے، کیسے؟ بِإِذْلَالِهِمْ إِيَّاهُمْ، یعنی ان کو ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں۔ کون سا ہلاکت کا گھر؟ دوزخ ہے، سیدھی بات، جہنم، یہ اسی کا بیان ہے، عطف بیان، یہ عطف بیان ہے۔ جہنم یصلونہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں گے، صلاح اسلوب میں داخل ہونا، یدخلونہا، وبئس القرار، کیا ہی برا ٹھکانہ، المقرہیہ، یعنی وہ قرار کی جگہ۔ وَيَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شریکوں کو، شرکا، لِيُضِلُّوا، یا کے فتح کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ، یعنی وہ گمراہ کرتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں، یضلوا اور یضل دونوں بھی، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، دین اسلام سے۔ قل اللہم، ان سے کہہ دو، تمتعوا بدنیاکم قلیلا، تم فائدہ اٹھا لو دنیا میں تھوڑا سا، تمہارا لوٹنا تو آگ کی طرف ہے۔ کہہ دو میرے بندوں سے جو ایمان لائے، قائم کریں وہ نماز کو، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، چھپا کر بھی علانیہ بھی، اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس ایسا دن کہ نہ اس میں کوئی بے ہوگی، یعنی فدیہ نہیں ہوگا، کچھ لوگ دو کی پالیسی نہیں اپنائی جائے گی، چالان وغیرہ دے کر چھوٹا نہیں جائے گا، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ کبھی کبھار دوستی بھی فائدہ دیتی نہیں دیتی۔ چیف منسٹر کیا کرتا؟ اپنے جتنے جو ہے قیدی تھے ان لوگوں پوروں کیا کرتا؟ چھڑا لیتا۔ مخالۃ، مطلب دوستی، خلال بول کر مخالہ مراد ہے۔ ای صداقت تنفع، ایسی صداقت، ایسی سچائی جو فائدہ دے گی، وہ یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن ہوگا۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور نازل کیا آسمان سے پانی، نکالا اس سے ثمرات جو تمہارے لیے رزق ہے، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجریہ فی البحر، تاکہ وہ زمین میں دوڑیں، نہیں سمندر میں دوڑے، زمین میں کہاں سے؟ لتجریہ فی البحر، تاکہ وہ سمندر میں چلیں، کیسے؟ رکوب اور حمل، یعنی کہ سواریوں کو لے کر بھی اور حمل کو لے کر بھی، بامری، اللہ کے حکم، سامان کو لے کر، اللہ کی اس اجازت سے۔ وسخر لکم الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، مسخر کر دیا سامنے لگا رکھا ہے، تمہارے تابع نہیں کر دیا، تمہارے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تابع کر دیا، اور مسخر کیا ہے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، وہ دونوں چل رہے ہیں، جاریین فی فلکہما، وہ چل رہے ہیں، فی فلکہما، اپنے اپنے مدار میں، اس سے پہلے آ گیا نا، لا یفترانی، وہ جو ہے کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کمزور نہیں ہوتے، بلکہ لا یضعفان، یضعو
ضعف یضعف لا یضعفان، وہ کمزور نہیں ہوتے. وسخر لکم اللیل، اور وہ مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو، یعنی رات تمہارے مسخر نہیں ہے، یعنی تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، آرام کرو، اور دن کو تاکہ تم اس میں تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور دیا تم کو ہر وہ چیز میں سے جو تم مجھ سے سوال کرتے ہو تمہاری مصلحتوں کے حساب سے. ہر وہ چیز دیا بولے تو جو بھی مانگتے وہ نہیں دیا، جو تم مانگتے ہو تمہارے لیے کیا بہتر ہے وہ دیا، یہ مطلب ہے. ورنہ شاید میں بولیں گے مجھے مودی کی جگہ پہ بٹھا دے، سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. ہاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو گے اللہ کی نعمت کو، یعنی اس کی انعامات کو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کرو گے. کیا مطلب؟ تم اس کو شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. لا تطيقوا عدها، ان الانسان، بے شک انسان یعنی کافر انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے. کثیر الظلم لنفسه بالمعصیت، یعنی اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے گناہ کے ذریعے، اور اپنے رب کا بہت زیادہ انکار کرتا ہے، اسی وجہ سے کفار ہے، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. وذکر، اور یاد کرو جبکہ کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے شہر کو امن والا. کون سا شہر؟ وہ مکہ. ذا امن، امن والا. وقد اجاب اللہ تعالی دعاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس کو حرم بنایا کہ اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جائے گا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا اس میں کسی کا، اور نہیں شکار کیا جائے گا اس کے شکاری کا، ولا شکاری نہیں شکار کا، ولا یختلا خلاہ، اور نہیں اکھاڑی جائے گی اس کی گھاس، نہیں اکھاڑی جائے گی گھاس، نہیں ہری گھاس جو سوکھ گئی وہ جو ہے جانور چر سکتے، جانوروں کو چرنے کے لیے لے سکتے. وہ جنوبنی، اور مجھ کو دور کر، بعیدنی، مجھ کو دور کر، اور میرے بیٹے کو، میرے بیٹوں کو، بنیا، اس بات سے کہ جو ہے ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی انہن، اے میرے رب بے شک وہ بت، یعنی اضللنا، السلام، بت گمراہ کیے ہیں بہت ساروں کو لوگوں میں سے، ان کے اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے. یعنی وہ بت کیسا گمراہ کرے، وہ اپنے آپ کو گمراہ ہوگے لیکن اس کا ذریعہ کون بنے تھے؟ یہ بت بنے تھے. فمن تبعانی، جو میری اتباع کرے گا توحید پر تو بے شک وہ میرا ہوگا، یعنی میرے دین والوں میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک آپ تو بخشنے والے، رحم کرنے والے. مطلب نافرمانوں کو اللہ رحم کر دے بولے. کون بولے؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی کیسے نافرمان؟ شرک والے نافرمانوں کی بھی. ھذا قبل علم انہ تعالی لا یغفر شرکا، یہ ان کے جاننے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس واسطے انہوں نے اپنے ابا کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے رہے. تو اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ مشرکین کو نہیں معاف کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب بے شک میں نے رکھا ہے اپنی اولاد میں سے، قیام کروایا ہے. سمجھا؟ اسکنتو مانے سکن اسکن میں رہنا، اسکنتو مانے رکھنا، یعنی میری اولاد میں سے بعض کو، اور وہ بعض کون ہے؟ اسماعیل ہے ان کی اماں کے حاجرہ کے ساتھ، بواد، ایسی وادی میں جو زرع والی نہیں ہے، کھیتی والی نہیں ہے. مکے میں کھیتی ہوتی نہیں ہوتی. عند بیتک المحرم، آپ کے عزت والے گھر کے پاس، جو کہ تھا طوفان سے پہلے، طوفان سے پہلے وہ عزت والا تھا، تو اسلام کی طوفان سے پہلے. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو، تو بنا دے دل، افئدہ فؤاد کی جمع، قلوبا من الناس، لوگوں میں سے بعضوں کے دل، پورے لوگوں کے دل نہیں بولے، لوگوں میں سے بعضوں کے دل، جو مائل ہو ان کی طرف، خواہش رکھے ان کی طرف بولے تو مائل ہو ان کی طرف. وتحن الیہم، اور وہ نرم پڑے، مہربان ہوں. الام الحنون بولتے ہیں، مشفق ماں، کیا بولتے ہیں؟ تو وہ تحن، یہ وہ شوق والے ہوں یا مہربان ہوں ان کی طرف. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ کہتے افئدۃ الناس، افئدۃ من الناس بولے نا، اگر اس کے بجائے افئدۃ الناس کہہ دیتے تو لحنت الیہ فارس والروم والناس کلہم، تو اس وقت جو ہے فارس والے، روم والے، اور یہاں کے ہندوستانیاں بھی سب کے سب جو ہے ان کی طرف محبت رکھنے والے ہو جاتے تھے. ویسا نہیں بولے. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے دلوں کو کیا کیا ہے؟ شفیق فرمایا ہے، مہربان فرمایا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ورزقہم، اور ان کو رزق دے ثمرات میں سے تاکہ وہ لوگ شکر کریں. وقد فعل بنقل الطائف الیہ، اور اللہ، اچھا وقد فعل بول سکتے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وہ اس کی طرف طائف کو منتقل کر کے. کیا مطلب بھائی؟ طائف جو ہے اصل میں وہاں کی جگہ ہے، کہتے کہاں کی؟ فلسطین کی، ملک شام کی. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کو منتقل کر کے کہاں؟ مکے سے ذرا دور رکھ دیا ہے. آئی بس، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اللہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے بھائی. ربنا انک تعلم ما نخفی ما نسر وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں کیا ہم چھپا رہے ہیں، یعنی جو ہم چھپا رہے ہیں، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اور نہیں چھپتی ہے اللہ پر کوئی چیز. یہ من زیادہ ہے، والارض، زمین میں، اور نہ آسمان میں. اچھا یہ جو جملہ ہے نا وما یخفی علی اللہ، یہ جملہ احتمال رکھتا ہے کہ وہ ہو اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا ہو ابراہیم کے کلام سے، یعنی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہو کہ اللہ پر تو کوئی چیز چھپتی نہیں.
الحمدللہ الذی، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے عطا کیا ہے مجھ کو، یعنی دیا ہے مجھ کو، اعلیٰ ماں کے معنی میں ہے بڑھاپے کے ساتھ، ابراہیم اور اسماعیل، اس کو دیا ہے اسماعیل کو، ولیدہ ولہ 99 سنۃ، 99 سال میں وہ جو ہے پیدا ہوئے، اور اسحاق بھی عطا کیا ہے جو پیدا ہوئے ہیں اور ان کی 112 سال عمر تھی کتے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے دعا کو خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب بنا دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا، اور بنا دے میری اولاد میں سے بھی، من ذریتی، پوری ذریت کو نہیں بولے کیونکہ ان کی ذریت میں بعض نافرمان بھی ہوئے نا آگے چل کے، یہاں پہ من تبیز ڈالا ہے، من یقیمھا یعنی وہ لوگوں بنا دے جو اس کو قائم کریں، اور عطا بمن انہوں نے جو ہے من کے ساتھ لایا ہے اللہ تعالیٰ کے ان کو اطلاع دینے کی وجہ سے کہ ان میں سے بعض کافر بھی رہیں گے، ان میں سے بعض کافر بھی رہیں گے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور قبول کر میری دعا جو مذکورہ میں نے دعا کی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو بھی۔ اب والدین کو مطلب یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ابا جو ہے کفر پہ شرک پہ مرے اس وقت تک، آدھا قبل ان یتبین له عداوتهما، یہ اس سے پہلے کہ ان کے لیے ظاہر ہوئی ان دونوں کی عداوت اللہ کے لیے۔ وقیل اور کہا گیا ہے کہ اسلمت امہ، ان کی ماں تو اسلام لالی، ان کی ماں تو اسلام لالی، اس وقت یہ دعا صحیح ہو سکتی ہے۔ وقرئ والدی، اور ایک قرات والدی کی بھی آئی ہے مفرد کے ساتھ، ربنا اغفر لی والدی، اور ایک قرات آئی ہے وولدی، اور ایک قرات کیا آئی ہے ولدی کی بھی آئی ہے۔ کون سی آئی ہے بھائی؟ یعنی میرے بچے کو، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو 3 قرات ہے اس میں۔ وللمؤمنین، اور مومنین کو یوم یقوم الحساب، جس وقت کے حساب قائم و ثابت ہو۔ کتنے منٹ ہوئے؟ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا، اور ہرگز تم مت گمان کرو اللہ تعالیٰ کو غافل، اما یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں اہل مکہ میں سے، انما یؤخرون، بے شک وہ تم کو کیا کرتا ہے مہلت دیتا ہے بغیر عذاب کے، ایسے دن جس دن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ شخصا کا لفظ ہوتا ہے آنکھ کھلی رکھنا، آنکھ کھلی رکھنا، لِحَوْلِ مَا تَرَى، اس ہولناکی کی وجہ سے جو وہ دیکھ رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یقال کہا جاتا ہے شخص بصر فلان، فلاں کی آنکھ پھٹی رہ گئی، ای فتحہ، فتحہ ولم یغمض، اچھا اس نے اس کو کھلا رکھا ہے، اس نے اس کو بند نہیں کیا ہے۔ کب کہا جاتا ہے شخص بصر فلان، کب کہا جاتا ہے یہ فلاں کی آنکھ کھلی رہ گئی، یعنی جس وقت وہ اپنی آنکھ کھلی رکھ دیا بند نہیں کرا تو اس کو اردو میں محاورہ ہے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ مہطعین، وہ جلدی کریں گے، مسرعین جلدی کریں گے، یہ حال ہے۔ مقنعین، اقناع کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، جھکانا نہیں، اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو آسمان کی طرف۔ لا يرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، یعنی ان کے آنکھیں، وافئدتہم، اور ان کے دل، قلوبہم ہوا ہوں گے، یعنی خالی ہوں گے عقل سے، ہوا ہوں گے بولے تو خالی ہوں گے عقل سے، کیوں؟ ان کی گھبراہٹ کی وجہ سے۔ فَذْعِيب وَأَنذِرْ، آگے بتایا جا رہا ہے، خوف دلاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، یعنی کافروں کو، ایسے دن سے جس دن کے ان کو عذاب آئے گا۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کے دن ہوگا۔ کافر لوگ، ظالم لوگ کہیں گے، یعنی کافر لوگ کہیں گے ربنا آخرنا، اے ہمارے رب تھوڑا سا مہلت دے دے ہم کو، اس طور پر کہ ہم کو لوٹا دے دنیا کی طرف، الی اجل قریب، ایک قریب وقت تک، نجیب دعوت کا، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو توحید کی، اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کا۔ کہا جائے گا ان سے توبیخاً ڈراتے ہوئے، اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم لوگ قسم نہیں کھاتے تھے، حلفتم من قبل، دنیا میں اس سے پہلے، ما لکم من زائدہ، کہ نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی زائل ہونے والا، یعنی ہٹانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی آخرت کی طرف، یعنی یہاں سے زائل کر کے آخرت میں لے جانے والی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہٹ جائیں گے یہاں سے لیکن آخرت میں ہم نہیں جائیں گے۔ وَسَكَنْتُمْ فِيهَا، اور تم ان میں رہے، کس میں؟ ان مساکین میں، دنیا میں تم رہے ان جگہوں میں جن کے رہنے والے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے کفر کی وجہ سے، یعنی سابقہ امتوں کی جگہوں میں تم رہے نہ رہے بھائی، وہ لوگ ختم ہو گئے، لوگ بھی آگے بسے نا۔ اچھا صاحب، وقت تبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تمہارے لیے ظاہر بھی ہو چکا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، عقوبت یعنی کیسی سزا دی۔ فلم تنزجروا، زجرہ سے انزجرہ ہے، زجرہ معنی ڈانٹنا، انزجرہ معنی ڈٹ جانا، کیا مطلب ڈٹ جانا؟ رک جانا، ڈانٹ کے جو ہے پیچھے ہٹنا، یعنی تم لوگ رکے نہیں، پرہیز نہیں کیے۔ وضربنا، بینا لکم الامثال، اور ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے مثالوں کو قرآن میں، فلم تعتبروا، تو نے عبرت حاصل نہیں کی۔ وقد مکروا، اور انہوں نے مکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مکرہم، اپنا مکر، حیث ارادوا قتلہ، اس طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا یا ان کو قید کرنے کا یا ان کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ وعند اللہ مکر، اور اللہ کے پاس تھا ان کا مکر، یعنی ان کی چالیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، یعنی علمہ و جزاؤہ او جزاؤہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کا علم تھا یا ان کا بدلہ دینا اللہ کو معلوم۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، یہاں پہ 2 ترجمے کیے گئے ہیں، دیکھیے دونوں بھی کرتے ہیں مفسر۔ اگر نہیں تھا، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلا، نہیں تھا ان کا مکر، اگرچہ کہ وہ بڑا تھا
نہیں تھا ان کا مکر اگرچہ کہ وہ بڑا تھا، لتزول منہ الجبال کہ اس سے پہاڑ ہٹے، اس سے پہاڑ ہٹیں، یعنی ان کا مکر بہت بڑا ہو جانے کے باوجود بھی پہاڑ کو یعنی ایمان کو ہٹانے والا نہیں تھا. پہاڑ مطلب یہ کہ اسلام. المانا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے. ولا يضر الا انفسهم وہ نہیں نقصان پہنچائے گا مگر ان کی جانوں کو. اور مراد پہاڑ سے یہاں قیل حقیقتها، ایک تو کہا گیا ہے کہ حقیقت پہاڑ، حقیقت پہاڑ یعنی مگر ان کا بہت زیادہ تھا لیکن اتنا زیادہ رہے تو بھی پہاڑ کو ہٹا نہیں سکتا. وکیل شرائع الاسلام، اور کہا گیا ہے کہ اسلام کی شریعتیں ہیں جو کہ مشابہ ہیں پہاڑ کے قرار میں اور ثبات میں، یعنی مضبوط اور گڑے ہوئے ہونے میں پہاڑ جیسی ہیں. یعنی ان کا مگر چاہے کتنا بڑا ہو لیکن وہ پہاڑ کو ہٹا نہیں، یعنی اسلام کو ہٹا نہیں سکتا تھا، یہ مطلب. وکیل وہ بھی قرات بفتح لام، اور ایک قرات میں لام کی فتح کے ساتھ لتزول منہ الجبال، کیا ہے وہ؟ ہاں تو تزولو ہوتا، لا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ وہ رفع الفعل اور فعل کا رفع کے ساتھ لام پہ جب فتحہ ہوگا تو فعل کیا ہوگا؟ پھر رفع ہوگا. لتزول منہ الجبال، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ان مخففہ شمار کیا جائے گا اس وقت. یہ ان و انکار مقروب میں ان نافیہ نہیں، ان کون سا؟ مخففہ، یعنی یہ کہ تاکید کا. بے شک ان کا مکر تھا ایسا کہ اس سے پہاڑ ہٹے. اس وقت کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہٹے، مگر وہ نقصان نہیں پہنچا سکا. اس وقت کیا ترجمہ کریں گے؟ تو والمراد تعظیم مکرہم، تو اس وقت مراد ہوگا ان کے مگر کا بڑا ہونا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ دونوں ترجمے ہو گئے. وقیل المراد بالمکر کفرہم، اور کہا گیا کہ مکر سے مراد ان کا کفر ہے. مکر سے کیا مراد ہے؟ ان کا کفر، ان کا کفر. تو وہ اس کے مناسب ہے دوسرے ترجمے پر، یعنی ان کا کفر بہت بڑا تھا کہ اسے پہاڑ ہٹ جائے، ویسا کفر تھا. تکاد السماوات دوسرے پر مناسب ہے کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ پہاڑ ہٹ جائیں ہو جاتا اس وقت ترجمہ. تو اس وقت اس مناسبت سے یہ آیت جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے، یہ آیت مبارکہ اس کی تائید. قریب تھا کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین کیا ہو جائے؟ شق ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور جبال جو اپنی جگہ سے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. اور پہلے والے پر وہ ہے جو پڑھا گیا ہے، یعنی اگر پہلے والا ترجمہ کریں، پہلی قرات پر ہم جو ترجمہ کریں وہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کا مگر بڑا ہونے کے باوجود بھی پہاڑ کو ہٹا نہیں سکتا تھا. وہ پہلے والے پر وہ ترجمہ مناسب ہوگا وہ ہے. تو دونوں ترجمے کی تائید بھی ہمارے مفسر نے کر دی ہے. آیا سمجھ میں؟ تو دونوں قراتوں کا یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک قرات سے ایک مفہوم نکلتا ہے، دوسری قرات دوسرا مفہوم، اور دونوں مفہوم برابر ہے. ایک مفہوم دوسرے مفہوم کے خلاف نہیں ہے. بالکل سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں آگے دیکھیے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، ہرگز تم مت گمان کرو اللہ کو کہ وہ اپنے وعدے کو خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے مدد کا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، غلبے والا ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. انتقام والا ہے اس آدمی سے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اذکر، یاد کرو، جس دن کے زمین بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ. کیا مطلب بھائی؟ یہ زمین ختم ہو جائے گی، دوسری زمین لائی جائے گی، اور آسمان بھی. وہ یوم القیامہ ہو، قیامت کا دن ہوگا. فَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ أَرْضِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، تو لوگوں کو جمع کیا جائے گا ایسی زمین پہ جو صاف ہوگی، بالکل چٹیل ہوگی. یعنی یہ سب نہیں ہوگا، پوری زمین ختم کر کے دوسری زمین بسا دی جائے گی، جیسا کہ صحیح حدیث کی حدیث میں ہے. اور مسلم کی ایک روایت ہے، وروا مسلم، یعنی امام مسلم نے روایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا این الناس، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پلسرات پر ہوں گے. اس دن لوگ پلسرات پر ہوں گے، زمین کو پورا تبدیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وبرزوا، اور ظاہر ہوں گے یعنی نکلیں گے وہ قبروں سے اللہ واحد کے لیے جو کہ زبردست ہے. اور تم دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف آپ دیکھو گے مجرموں کو، کافروں کو اس دن کہ وہ جو ہے جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، مشدودین یعنی بندھے ہوئے ہوں گے اپنے شیطانوں کے ساتھ. فی الاسفاری، بیڑیوں میں، القیودی زنجیروں میں یا توقوں میں، سرابیلہم قمصہم ان کے سرابیل یعنی ان کے لباس یعنی ان کی قمیصیں، من قطران گندھک کی ہوں گی. گندھک کو تارکول بھی بولتے ہیں. گندھک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل کا ڈامبر ہے نا، ویسا ہی ایک دھات کو گندھک بولا جاتا ہے، جس کیا کہتے ہیں پر لگی آگ جو ہے مسلسل دیر تک رہتی ہے. تارکول بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے قدیم زمانے میں گندھک. لأنه ابلغ، یعنی قدیم ترجمہ یہ ہے اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ہے آگ کو بھڑکانے کے لیے. وتغشا، اور چھا جائے گی وہ یعنی چڑھے گی ان کے چہروں کو. کون چڑھے گی؟ آگ. النار آگے آیا ہے. اور چڑھے گی ان کے چہروں کو آگ تاکہ بدلہ دے. یہ متعلق ہے برضو سے، یعنی ظاہر ہوں گے وہ سب کے سب تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا بھلائی میں سے اور برائی میں سے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں جلد ہے. یحاسب جمیع الخلق فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، اس سے پہلے بولا گیا ہے وہ حساب لے گا تمام مخلوق کا
دنیا کے دنوں سے آدھے دن کی مقدار میں، یعنی یہ پورے کروڑوں کروڑ لوگوں کو جو ہے حساب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وقت نہیں لگے گا. یعنی سمجھو اللہ کی فعل میں سب سیف ہے، سب سیف ہے. یہاں ادھر بٹن دباتے پوروں کا جو ہے ہر ایک کا نتیجہ آ جائے گا سامنے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. لحدیث بذالک، جو ہے ویسا پروگرام اللہ نے سیٹ کیا ہے. آج کل کی زبان میں اگر بولا جائے تو اللہ نے ایسا پروگرام سیٹ کر دیا ہے کہ پوروں کا ڈاٹا سیف ہے، فوراً حساب ہو جائے گا. ھذا القرآن بلاغ للناس، یہ حدیث اس وجہ سے کہا گیا ہے دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی بقدر. ھذا القرآن بلاغ للناس، یہ قرآن ہے لوگوں کے لیے پہنچانے والی چیز. ای انزل، یعنی نازل کیا گیا ہے ان کو پہنچانے کے لیے، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ جان لیں جو کچھ اس میں دلائل وغیرہ ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے ایک معبود، اللہ ہی ہے ایک معبود، اور تاکہ وہ نصیحت پائیں عقل مند، تاکہ نصیحت پائیں عقل مند. یہاں پر بھی یہ تا کا ادغام اصل میں زال میں کر دیا گیا ہے. یتعظ، یہ بار بار آ چکا ہے، یعنی عقل والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.